کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا، بہت ساری چیزیں جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے، اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں۔ بربر قوم کے پاس گئے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم، ہو جا کے ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، 1400 سال پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا آئے، چین کی سرزمین پر آئے، تبلیغ اسلام کی خاطر۔ کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے، کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے؟ جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا ہوئی تھا۔ چائنا کی زبان مختلف، بالکل ان کا رنگ الگ، ان کے تہذیب الگ، ان کے اخلاق الگ،
اتنا ہی نہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں، وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے، دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے۔ کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں، ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں، سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے، اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے، وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا وہ مرعوب ہو گیا، ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا، ان کو شدت کی پیاس لگی تھی، آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے، تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو، کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے، مالک کون ہے، پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں۔ کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے، جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجا نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو، یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں۔ اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا۔ بہت تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرب اسلام بھی ہوا۔ یہ صحابہ تھے، وہ ہندوستان تک آئے، ہمارے علاقے تک آئے، چائنا گئے، افریقہ گئے، اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی، میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے، اسی سندھ کا علاقہ، ہند اور سندھ دو تھے، ہند اور سندھ، ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے، پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے۔ سندھ کے علاقے میں راجہ داور سنگھ، جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی، اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے، جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے۔ ہاں، کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی، وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے، اور وہ پکارتی رہ گئی، لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے۔ اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا، کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے، وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا، وہ پکار رہی تھی کوئی ہے۔ گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی، محمد بن قاسم، کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا، عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے، وہیں رک گیا۔ اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا، جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ سندھ کے علاقے میں آئے، میرے عزیزوں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے، جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے۔ کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، انگریزوں کے غلام یہی تاریخ نہیں جانتے، 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے، اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے۔ ارے میاں، وہ آئے، یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے،
दफन भी हुए। एक और बात मैं बताऊं आपको, ये बार बार ये कहते हैं बाहर से आए हुए बादशाह थे लोग, बाहर से आए हुए बादशाह थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, बाहर से कैसे हुए, बाहर से कैसे हुए? उस वक्त जो हिंदुस्तान था उसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, नेपाल अलग नहीं था, अफगानिस्तान का भी अक्सर हिस्सा उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। हिंद इतना बड़ा था और ये जितने बादशाह हुकूमत किए इनमें से अक्सर का ताल्लुक उसी अफगान से है। ये बाहर से कहां से आए? उस वक्त जो अखंड भारत था उसी के थे। बहरहाल अब पट्टी पढ़ाने के लिए, लोगों के लिए बेवकूफ बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं गुफ्तगू से हटता नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम लूटमार करने नहीं आए, वो इंसाफ का तराजू कायम करने के लिए आए। आ करके राजा से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया उन्हें छोड़ दो। उसने कहा तुम होते कौन हो, कैसे मैं छोड़ दूं? ये तमाम बातें गुरूर और नखुवत की थी, तकब्बुर और घमंडी की थी। फिर उस जवान ने कहा तो चलो ठीक है, फिर दो बदू हो जाते, मुकाबला करते हैं, जो फतह पाले उसके हक में ये जमीन भी, ये हुकूमत भी और ये औरतें भी। उसने मंजूर कर लिया। उसे ये मालूम नहीं था पहली मर्तबा वो जवान शेर से उसका मुकाबला हो रहा था। 3 दिन से ज्यादा लड़ाई चल नहीं सकी, सारे फौजी मारे गए और वो राजा गिरफ्तार हुआ मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, 18 साल की जवानी में वो ताकत कहां से आई थी? वो ताकत कहां से आई थी जो अरब की सरजमीन से संगलाख सफर तय करके आया, पहाड़ों का सफर, दरियाओं का सफर और पथरेले रास्तों का सफर तय करके आया और फिर उन औरतों को आजाद कराया और लोगों से कहा जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे, जिसका दिल चाहे वो अपने मजहब पर रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े पंडित हैं जिन्होंने किताब लिखी है मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पर, वो पंडित खुद कहते हैं, उस पंडित ने लिखा है कि मैंने मोहम्मद बिन कासिम से ज्यादा अदल और इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा। मेरे अजीजों, यही तो इस्लाम की खुसूसियत है।